آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود بنایا تھا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل میں سے ہیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں حقیقت پر بنی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم تیری تسبیح اور تیری حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم رکھ سکتی ہے؟ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں کروں گا کہ انسان کو سجدہ کروں جس سے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرے کہنا مانیں گے تو میں ان کو ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، اور بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی پھر جس جگہ سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس ہرگز مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اور اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی،
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ انہی سے انسانوں کی نسلیں شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دے دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک میرا رب بہت بڑا غفور رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس سیریز سے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ ہر حال میں رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ بہت بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں مجھے یہ لازماً بتائیں کہ اگلا واقعہ ہم کس پیغمبر کے بارے میں پڑھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔